پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیری کے گھر کے دروازے پر اتارا، شاید وہ اس کو جانتا تھا۔ بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا، اس کے گھر میں خواتین نہیں تھیں، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی، دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفتگو کی، پھر بولا، بشری بی بی یہ میری خالہ ہے، قریب ہی رہتی ہے، تم ان کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، یہ تم کو کل یہاں پہنچا دے گی۔ چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی، ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں، اور باہر گلے لگا کر کہتی تھی، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی۔ منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی، سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی، اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ یہاں بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کو کوٹھے پر لوگ آ گئے تھے، میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں کہ ان میں ایک پولیس آفیسر کے ساتھ میرا کزن منصف خان بھی تھا۔ منصف کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا تو میں نے کہا، منصف، میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا فکر نہ کرو، اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بلا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوفزدہ ہو گئی، اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصف سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ، کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل کا بیر افتخار، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصف میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا، اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ شکر ہے ہم یہاں بروقت آ گئے، بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا، تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کرواؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصف کے ساتھ گزاری، گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے منصف پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا، وہ ایک سچا انسان تھا، مگر منصف میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا، مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں زاروں قطار ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا، لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصف مجھے گھر لے آئے اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجیے اور شکر کیجیے کہ اس کی عزت اور اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اس طرح لکھی تھی کہ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔
یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصف کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصف نے ابو کو یقین دلایا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصف ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری زندگی کی اب وہ ایک ہی آس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشریٰ، رات تم نے بھی فون نہیں کیا کیونکہ میں انتظار کرتا رہا، مہمان آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا اس شب یہ کالی رین گزرنے کا نام نہیں لیتی اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری۔ اچھا، میں تمہارا شہر آ رہا ہوں صرف تم کو دیکھنے، چھپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا۔ اچھا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا ہے۔ بے شک منصف کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی تھی اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی، جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ منصف گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ اماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گلنا ملنا سخت ناپسند کرتی۔ تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرح کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرح اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا کہ فرح بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ تو وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرح کے ہاں جانے کا؟ تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی۔ امی جانے دو نا بھیا، چھوڑا ہے، ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے کیا کم باتیں بناتے۔ اتنے میں فرح کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرح باجی کو اسپتال لے جا رہے۔ تب امی کا دل سچ سے بولی تم لوگ گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسے دم وہ فرح کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصف گھر آ گیا۔ دراصل اس نے فرح کے بھائی کو بھیجا تھا، امی گھر پر نہ تھی، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا بشریٰ، تم ماں کو راضی کر لو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں عائشہ کے علاوہ کسی کو بہو نہ بنائے گی، وہ ضد کی پکی ہے، یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں ہے، تم جانتے ہو۔ تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہوا تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو گی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو منصف، ایک بار پہلے بھی میں اس راہ سے گزر چکی ہوں اور راستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے ہو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے۔ منصف، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوشش تو کرو۔ اس نے کہا اگر مقدر کی بات ہے لیکن کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ منصف نے گھر جا کر اپنے والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا امی نے اس وقت مجھ پر غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ کیا تجھے ان کے لیے پروان چڑھایا تھا؟ اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی مجھے تو سن کر شرم آ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہ گئی بے حیا، پہلے ایک کے ساتھ بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی۔ منصف، میرا خون ہے، کیا وہ تھوکا چاٹے گا؟ تم نے دورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھائی کی بیٹی آسیہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے۔ غیرت، تو نے ہمیں ڈس لیا ہے، ہم تو برباد ہو گئے۔ اگلے دن خالہ آگئی، بولی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بشری کے سوا کسی سے شادی نہ کرے گا، جان دے دے گا۔ کیسی بے حیا ہے تمہاری لڑکی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔
میں رونے لگی۔ امی ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر دے حیا، کچھ شرم کر۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے بھاگ چکی ہو۔ اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھ کو اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ آخر کار کمرے میں بند ہوئی، تب بھی فون کی گھنٹی بجی۔ منصف کا فون تھا۔ اس نے کہا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، ہماری بزرگ یوں ماننے والے نہیں ہیں۔ میں کسی قیمت آسیہ سے شادی نہیں کروں گا، اور تم اپنی عصمت کا گوہر میرے حوالے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں، کوئی مانتا نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا۔ ایسے ہی جیسے منیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی تھی۔ میرے لیے کیا گھر کی دلی سیاہ پار نہیں کر سکتی، جبکہ میں نے تمہاری ماضی کو ایشو نہیں بنایا ہے، تم کو واپس گھر پہنچایا ہے۔ کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے؟ مت کرو، نکلو گھر سے، ہم کراچی جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ غرض وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تب بن سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں کہ جگہ بتا دو۔ اس نے وقت و جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میرے دل میں بھی تو تیری ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور رلایا تھا، بہت گندی گندی گالیوں سے نوازا تھا، بے عزتی اور اضاحات کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رات کو میں نکل گئی، گرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا۔ سارا دن یہی سوچتی جاتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصف مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے قریب آ گئے، آنکھ مار کے بولے ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی تو وہ مجھے کہہ لگانے لگے، یار وہ نہیں آئے جس کے لیے یہ بھاگ کر آئی ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرے نے کہا تو چلے گی ہمارے ساتھ؟ ہاں ہاں ہاں، ان کے کہہ کے میرا پیچھا کرنے لگے۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا۔ زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی، پھر بھی دل یہ کہتا تھا نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر منصف نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پر اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کب میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ منصف تھا، مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کے جان نکل گئی۔ ابو اور منصف آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل آ گئے، مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصف چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ ابو نے خود میرا نکاح منصف سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی۔ میں نے ان کی بھابھی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا، میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصف نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصف نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصف نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصف کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصف نے کہا یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہارے والدہ کسی صورت نہ مانتی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد
ابو فوت ہو گیا، امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں لیکن وہ نہیں آتی۔ شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔ ختم شدہ